کو منسوب میں کرتا ہوں تجھی سے مالک، تو میرے ذہن میرے دل کو منور کر دے، اپنی چاہت میرے سینے میں بسا دے، اتنی میرے سینے کو محبت کا سمندر کر دے۔ ایک بے رنگ سا موتی ہوں میں کب سے فرخ، نور اپنا تو عطا کر مجھے گوہر کر دے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تمام حمد و ستائش اور خوبیاں اس خالق کے دو جہاں، مالک کونوں مکان اور انس و جان کو سزاوار ہیں، جس نے کائنات عالم کو کن کے ایک لفظ سے پیدا کیا، بے ستون آسمان بنائے اور ستاروں سے زینت دے کر اپنی عاجز مخلوق پر احسان عظیم فرمایا۔ میں ہوں آپ کا میزبان فرخ نواز۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں رات کنارے۔ تمہارے پیار کا صدقہ، تمہارے پیار کا صدقہ، یہ کچھ غزلیں، یہ کچھ نظمیں، یہ کچھ انمول سی یادیں، یہ کچھ بے ربط سی باتیں، جو کھل کر کہہ نہیں پایا، جو صدمے سہ نہیں پایا، یہ سب کچھ اور وہ سب کچھ جو ناگفتہ رہا ہم میں، انہی یادوں کا قصہ ہے، انہی لمحوں کا حصہ ہے۔ تمہارے پیار کا صدقہ، یہ کچھ غزلیں، یہ کچھ نظمیں۔ آپ تمام سامعین کی نظر فرخ نواز کا سلام پہنچے۔ ہم اپنے تمام نئے اور پرانے سننے والوں کو دل کی اتہ گہرائیوں سے رات کنارے میں خوش آمدید کہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ رب محبت ہمارے اور آپ کے ساتھ کو خوشیوں اور محبتوں سے بھر دے۔ کیلنڈر پر رکی ایک اور تاریخ اپنے اندر بہت سی کہانیوں کو سمیٹے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور آکے ماضی کی نظر ہو گئی۔
4 جون سال 2016 عیسوی. ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کا نمبر ہے 0334 933 82 0334 933 8282. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے گا, وہاں پر لکھیے گا RDS, اس کے بعد خالی جگہ یعنی اسپیس, پھر اپنا نام, اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیارا سا پیام لکھ کر ہمیں بھیج دیجیے گا 8282 پر. رات کنارے کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہم FM 94 اور رات کنارے کی ٹیم کے بے حد ممنون ہیں جو آپ کے لیے شعر و سخن کی ایسی خوبصورت محفل سجاتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کے پروڈیوسر ہوا کرتے ہیں مبارک شاہ صاحب. راجی بھی آپ صحیح. روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلا شعر آپ تمام چاہنے والوں کے نام. چاہتے آپ کی فرخ کا کل اثاثہ ہے, دعا یہی ہے کہ یہ چاہتے رہیں قائم. آج میرے پاس کچھ بھی نہیں, اگر ہیں تو صرف یادیں ہیں. آج گھر سے نکلتے ہوئے میں کچھ بھی لے کر نہیں آیا. ہاں, عام دنوں کی طرح جب بھی آتا ہوں ایک موبائل ہوتا ہے اور ایک لیپ ٹاپ ہوتا ہے, لیکن جب بھی آتا ہوں تو کوئی کتاب میرے پاس ضرور ہوتی ہے. کچھ ایسا ہوتا ہے جسے میں نے کاغذ پر لکھا ہوتا ہے, لیکن آج میں ایسی کوئی چیز لے کر نہیں آیا. حیرت کی بات تو ہے نا. پروگرام سے پہلے نیاز محمود صاحب کی ایک نثر مجھے ملی. وہ نثر میں یہاں پر ہرگز نہیں سناؤں گا, لیکن ایک آدھ صفحے کی اس نثر نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بہت کچھ میری نگاہوں کے سامنے سے ایسے گزرا کہ جیسے پلک جھپکنا. جب سے ہوش سنبھالا وہاں سے لے کے 23 مئی سال 2013 تک, اور پھر 23 مئی سال 2013 سے لے کر 4 جون 2016 تک,
بہت کچھ ایسا تھا کہ وہاں پر میں نے کچھ لمحے رکنا ضرور چاہا، لیکن جس طرح میں زندگی میں ایسی جگہوں پر نہیں رکا، آج بھی جب یہ چیزیں میرے نظر کے سامنے سے گزری تو بھی میں نہیں رکا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری طبیعت کچھ ایسی ہے کہ جہاں پر میں رک گیا تو سمجھو کہ آگے جانے کے تمام راستے میں خود ہی بند کر گیا۔ میں زندگی میں کبھی بھی نہیں رکا، میں نے ہمیشہ چلنا ہی سیکھا، اور چلتے چلتے آج اس مقام تک آ پہنچا ہوں جس مقام کے میں سوتے میں بھی اور جاگتے میں بھی صرف خواب ہی دیکھا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور خیال لفظوں میں ڈھلتے رہے، اور اس سفر میں بہت سے دوست زندگی میں آئے، بہت سے بچھڑ بھی گئے۔ کسی نے اس سفر کو محض وقتی بخار سمجھا، اور جس نے اس کو حقیقت بھی سمجھا تو یہ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ یہ حقیقت یا یہ خواب پتہ نہیں کب جا کر پورا ہو۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ جب منزلیں دکھائی نہیں دیتی تو لوگ آپ کا ساتھ بھی نہیں دیتے، لیکن میں نے پھر بھی اپنا سفر جاری رکھا۔ اور یہ سفر جاری رکھنا ایسا تھا کہ مجھے کہیں پر بھی ایسا نہیں لگا کہ یہ خواب حقیقت میں نہیں بدلے گا۔ مجھے اپنے مالک پر پورا بھروسہ تھا، امید تھی کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی روشنی کی کرن ضرور پھوٹے گی۔ تو کہیں پر نیاز صاحب نے سر اٹھایا، تو کہیں پر لطف اللہ صاحب نے لبیک کہا، کہیں قدیر، کہیں ثاقب، کہیں شہزاد، اور کہیں آپ جیسے اتنے زیادہ چاہنے والے۔ یہ کارواں بڑھتے بڑھتے آج اس جگہ تک پہنچ گیا ہے جس جگہ پر میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، بڑے مان سے کہتا ہوں کہ مجھے ناز ہے صوابی کی مٹی پر، صوابی کے جوانوں پر، صوابی کے شیروں پر۔ میرے خواب کو انہوں نے تعبیر بخشی، میری محبتوں کو سمجھا، مجھے یہ احساس دلایا کہ آپ سب سے بہتر ہو۔ یہ الگ بات کہ میں آج تک یہ سوچ بھی نہ سکا کہ میں کتنا بہتر ہوں، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں۔ میری ماں نے جو خواب دیکھا وہ پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس خواب کی پہلی تعبیر ہے ہلکا ارباب ذوق صوابی۔ یہ وہ علم ہے جس کے سائے تلے ہم سب، ہم خیال اکٹھے ہیں، اور جس کا دوسرا اجلاس کل نیاز محمود صاحب کے ہاں صبح 8 بجے منعقد ہے۔ صبح 8 بجے یہ اجلاس شروع ہوگا جس میں تنظیم کا آئین پیش کیا جائے گا، تنظیم کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی جائے گی، اور میری چھوٹی سی کاوش
کاش تم سمجھ پاتے کہ ایک چھوٹی سی رونمائی ہوگی. یہ وہ محبتیں ہیں جو مجھے میری محبت سے ملی. وہ جانے کس جہاں میں گم ہو گئی، لیکن اس نے مجھے گم ہونے نہیں دیا. یہ مجھ پر احسان ہے اس کا. شاید ہی اتنا بڑا احسان محبت میں کسی پر کیا گیا ہو. میں آج اس مائکروفون کے توسط سے اتنا ہی کہوں گا کہ شکریہ محبت کا. خاک پر جب بکھر گئے آنسو، یہ لگا جیسے مر گئے آنسو. آج پلکوں کی باڑ پھاند گئے، آج حد سے گزر گئے آنسو. دل کی گٹھڑی میں باندھ رکھے تھے، جانے کیسے بکھر گئے آنسو. اپنے غم کی کثافتیں تھی بہت، اس کے غم سے نکھر گئے آنسو. آج تو غم بہت زیادہ ہے، آج جانے کدھر گئے آنسو. ضبط سے عہد باندھ رکھا تھا، اور پھر جب بکھر گئے آنسو. دل کڑا تو بہت کیا تھا ادیم، وقت رخصت
غم فراق میں کچھ دیر رو ہی لینے دو، غم فراق میں کچھ دیر رو ہی لینے دو، بخار کچھ تو دل بے قرار کا نکلے، یہ خاموشی تو رگو پے میں رچ گئی ناصر، یہ خاموشی تو رگو پے میں رچ گئی ناصر، وہ نالہ کر کے دل سنگ سے صدا نکلے۔ وقت رخصت وہ چپ رہے عابد، وقت رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل، میں کیا کروں کہ محبت میں ہو گیا ناکام، میں کیا کروں، میں کیا کروں کہ محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، اور میں محبت ہوں، مجھے آتا ہے نفرت کا علاج، تم ہر ایک شخص کے سینے میں میرا دل رکھ دو۔ عزیز سامعین کرام، زندگی ملنے اور بچھڑنے کا نام ہے، وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، اور یہ میرے مالک کا کرم بھی ہے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، کیونکہ یہ ظالم وقت اگر ایک سا رہتا تو پتہ نہیں کتنوں کو کھا چکا ہوتا۔ نہ یہ صدا یہاں سے ہمیشہ بلند ہوا کرے گی، نہ میں صدا رہوں گا نہ آپ صدا رہیں گے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد ایک وقت، ایک لمحہ یا ایک گھڑی ایسی بھی آنی ہے جب میں نہیں رہوں گا۔ دکھ تو بہت ہوتا ہے کہ اتنا سب کچھ کر لینے کے بعد آخر کیوں میں نہ رہوں گا، لیکن یہ ریت ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس فیصلے کے اوپر دوسرا فیصلہ ناممکن ہے۔ لیکن جب یہ ساری باتیں سوچتا ہوں تو ایک لمحے کے لیے تو دل بہت خفا بھی ہوتا ہے، دکھی بھی ہوتا ہے، لیکن صرف اس بات پہ صبر آ جاتا ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں، لیکن اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی ایسا انسان بھی سانس لے رہا ہوگا جو محبت سے ہمارا نام بھی لے گا۔ وہ جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے گا تو کہیں بھولے سے انجانے سے ہمارا نام بھی اس کے ہونٹوں پر ضرور آئے گا، تب کہیں جا کر سکون ملتا ہے کہ چلیں، یہاں نہ سہی وہاں تو قدرے سکون ملے گا نا۔ اے خدا اب تیرے فردوس پہ حق ہے میرا، اے خدا اب تیرے فردوس پہ حق ہے میرا، تو نے اس دور کے دوزخ میں جلایا ہے مجھے۔ کتنے ہی نام آئے اور کتنے ہی نام مٹ گئے، ایسے لوگ
جن کے دم قدم سے یہ دنیا آباد لگتی تھی. وہ جب مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پوری کائنات مسکرا رہی ہے. وہ جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ وقت چل پڑا ہے. لیکن کہاں گئے؟ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب وہ ہنستے تھے تو دل ہنستا تھا. جب وہ چلتے تھے تو ہم چلتے تھے. کبھی ماتھے پہ کوئی شکن بھی آئی تو نیندیں اپنی حرام ہوتی تھی. وہ چلے گئے, ہم رکے رہے. انہوں نے دنیا کو پا لیا, اسٹیٹس کو پا لیا, مقام و مرتبے کو پا لیا, اور میں نے آپ کو پا لیا. وہ جیت کر بھی ہار گئے اور ہم ہار کر بھی جیت گئے. اور اس جیت کی ایک نشانی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. کاش تم سمجھ پاتے سے دل کی دھرتی پہ یوں اترتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ حق ادا کر دیا یار نے. میں نے جب سنا تو جب چوتھے مصرے تک بات پہنچی تو میری آنکھیں بھی نمناک ہو گئی. اسے کہتے ہیں دل سے گانا. لطف آ جاتا ہے نا. میں آج سجاد خان کی خوبصورت سی آواز میں یہ ٹریک آپ تمام محبت کرنے والوں کے نام کرتا ہوں, تمام چاہنے والوں کے نام کرتا ہوں کہ میرے پاس آپ کے نام کہ میں اس سے زیادہ آپ کے نام کچھ کر بھی نہ سکوں گا, کیونکہ ایک لکھاری کے پاس اس کے لفظوں سے قیمتی سرمایہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. میں آج اپنے لفظ آپ کے نام کرتا ہوں, اس کے نام کرتا ہوں. تو سنیے گا, دل کی دھرتی پہ یوں اترتا ہے جیسے تارا کوئی ابھرتا ہے. دل کی دھرتی پہ یوں اترتا ہے, دل کی دھرتی پہ یوں اترتا ہے جیسے تارا کوئی ابھرتا ہے, جیسے تارا کوئی ابھرتا ہے. عشق جو
सकता, खुशबुओं की तरह बिखरता है, खुशबुओं की तरह बिखरता है। अपनी मर्जी के रंग भरता है, अपनी मर्जी के रंग भरता है। कर तो सकता नहीं इज़हार, मगर लोग कहते हैं मुझ पे मरता है, लोग कहते हैं मुझ पे मरता है। मैं भला उसका यकीन कैसे करूं, वो तो सच बोलने से डरता है, वो तो सच बोलने से डरता है। गुजरता है, दिल में 100 बार ही गुजरता है। दिल की धरती पे यूं उतरता है, दिल की धरती पे यूं उतरता है, जैसे तारा कोई उभरता है, जैसे तारा कोई उभरता है। चिराग राह बुझा क्या कि रहनुमा भी गया, हवा के साथ मुसाफिर का नक्शे पा भी गया। मैं फूल चुनती रही और मुझे खबर न हुई, वो शख्स आके मेरे शहर से चला भी गया। अब उन दरीचों पे गहरे दबीज पर्दे हैं,
وہ تاک جھانگ کا معصوم سلسلہ بھی گیا. یہ غربتیں میری آنکھوں میں کیسی اتری ہیں کہ خواب بھی میرے رخصت ہیں، رت جگا بھی گیا. زندگی جب بھی کسی شے کی طلب کرتی ہے، میرے ہونٹوں پہ تیرا نام مچل جاتا ہے. آرزو کر نہ سکی ترک تعلق کو قبول، تجھ سے بچھڑے تو تیری یاد کے ہو بیٹھے ہم. وہ بلائیں تو کیا تماشا ہو، ہم نہ جائیں تو کیا تماشا ہو. یہ کناروں سے کھیلنے والے ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو. بندہ پرور جو ہم پہ گزری ہے، ہم بتائیں تو کیا تماشا ہو. عزیز سامنے
جس سوچ کی سرحد پہ بھی پہرے ہوں ہزاروں، جس سوچ کی سرحد پہ بھی پہرے ہوں ہزاروں، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں چپ چاپ وہاں سے۔ اس دور گراں بار میں سچ سچ کہو فرخ، سیکھی ہے یہ ہنسنے کی ادا تم نے کہاں سے؟ کبھی کبھی لفظ بھی چال چل جاتے ہیں، ارے کہاں سیکھی ہے ہنسنے کی ادا؟ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اب خیال سے بھی دل نہ بہلایا جائے تو پھر تو قیامت ہے نا، اور اسے ہم اتنی آسانی سے آنے نہیں دیں گے۔ ضبط کرنا نہ کبھی ضبط سے وحشت کرنا، اتنا آسان بھی نہیں تجھ سے محبت کرنا۔ تجھ سے کہنے کی کوئی بات نہ کرنا، تجھ سے کنج تنہائی میں بس خود کو ملامت کرنا۔ ایک بگولے کی طرح ڈھونڈتے پھرنا تجھ کو، روبرو ہو تو نہ شکوہ نہ شکایت کرنا۔ ہم گدایان وفا جانتے ہیں اے در حسن، عمر بھر کار ندامت پہ ندامت کرنا۔ اے اسیرے قفسِ سحر انا دیکھا کر، کتنا مشکل ہے تیرے شہر سے ہجرت کرنا۔ جمع کرنا تے مجھگاں تجھے قطرہ قطرہ، رات بھر پھر تجھے ٹکڑوں میں روایت کرنا۔ کام ایسا کوئی مشکل تو نہیں ہے خاور، مگر ایک دستے ہنا رنگ پہ بیعت کرنا۔ اور دل کے لٹنے کا سبب اس نے ہمیشہ پوچھا، ہم نے ہر بار فقط اتنا کہا کچھ بھی نہیں۔ میرا تمام فن میری کاوش میرا ریاض، ایک نا تمام گیت کے مصرے ہیں جن کے بیچ معنی کا ربط ہے نہ کسی قافیے کا میل۔ انجام جس کا طے نہ ہو ایسا ہے ایک کھیل۔ میری متاع بس یہی جادو ہے عشق کا، سیکھا ہے جس کو میں نے بڑی مشکلوں کے ساتھ۔ لیکن یہ سحر عشق کا تحفہ عجیب ہے، کھلتا نہیں ہے کچھ کہ حقیقت میں کیا ہے یہ۔ تقدیر کی عطا ہے کہ کوئی سزا ہے یہ، کس سے کہیں جان کہ یہ قصہ عجیب ہے۔ کہنے کو یوں تو عشق کا جادو ہے میرے پاس، پر میرے دل کے واسطے اتنا ہے اس کا بوجھ، سینے سے ایک پہاڑ سا ہٹتا نہیں ہے یہ۔ لیکن اثر کے باب میں ہلکا ہے اس قدر، تجھ پہ اگر چلاؤں تو چلتا نہیں ہے یہ۔ تجھ پہ اگر چلاؤں تو چلتا نہیں ہے یہ۔ عزیز سامعین کرام، اسٹوڈیو کی گھڑی میں 12:12 ہوا چاہتے ہیں، اور یقین مانیے 11 سے 12 بجے تک کا یہ سفر کچھ ایسا گزرا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ درمیان میں 1 گھنٹہ گزر گیا ہے۔ بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، انسان جب کہتا چلا جاتا ہے تو بس کہتا ہی چلا جاتا ہے،
پھر سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کہہ رہا ہے. اسٹوڈیو کی گھڑی میں 12:17 ہوا چاہتے ہیں اور ٹیلی فون کالز کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0334-933-82 پر. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون ہے. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. لطف اللہ خان، چھوٹا لاہور سے. ذہن نصیب، خوش آمدید لطف اللہ خان صاحب. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے مالک کا جی، بڑا کرم ہے. کیا عطا کریں گے؟ یہ ایک بہت پیاری سی نظم ہے ضد کے نام سے. جی ضرور. تمہیں ضد ہے کہ اقرار وفا تم نے نہیں کرنا، میری تقدیر میں رنگے حنا تم نے نہیں بھرنا. تمہیں منظور ہے شاید میرا گھٹ گھٹ کے ہی مرنا، تمہارے فیصلے پر اب سر تسلیم خم ہوگا. میں اپنے ہونٹ سی لوں گا، یوں ہی بے کیف جی لوں گا. تمہارے ہجر کی تصویر کو دل میں سجا لوں گا، تمہارے جبر اپنے صبر کو میں آگ مالوں گا. مگر ایک بات میں پوچھوں تمہیں اپنی قسم تم سر پہ رکھ کے ہاتھ یہ کہنا، تمہارے دل میں میرے نام سے ہلچل نہیں ہوتی؟ میرے خط پڑھ کے جذبوں میں کوئی طوفان نہیں اٹھتا؟ جمع راتوں میں میری یاد کی شمعیں نہیں جلتی؟ تمہاری دھڑکنوں میں کیا میری سوچیں نہیں پلتی؟ تو پھر تم نے اذیت کی رضا کیوں تان رکھی ہے، یہ دل میں ٹھان رکھی ہے. بہت چین خود رہنا، مجھے برباد سا رکھنا، بلانا بھی تو اس کے ساتھ کچھ خوشی سا رکھنا، ہر ایک انداز کو اپنے ستم ایجاد سا رکھنا. اگر اس شوق سے تم کو کوئی تسکین ملتی ہے، میرے زخم طلب کا تذکرہ اب کم سے کم ہوگا، تمہارے فیصلے پر اب سر تسلیم خم ہوگا. کب سے تسلیم خم ہے جناب، کیا کہیں. کیا کہنا چاہیں گے پروگرام کے حوالے سے؟ 2 جملے. پروگرام آپ کا بہت ہی اچھا جا رہا ہے، اور یقین مانے جس طرح یہاں صاحب نے کہا کہ بہت امداد ہیں سب، کیونکہ آپ نے کہا کہ آخری پروگرام ہوگا، تو ہماری بھی یہی دعا ہے کہ یہ آخری پروگرام ثابت نہ ہو، اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ ٹائم نکال کے آ سکیں اور پروگرام کر سکیں، کیونکہ بہت چاہنے والے ہیں آپ کو، سننا چاہتے ہیں آپ کو. انشاءاللہ بالکل جناب. بڑی نوازش لطف اللہ خان صاحب، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. بڑی نوازش. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ نے کے بعد لطف اللہ خان صاحب نے ہمیں چھوٹا لاہور سے یاد کیا. محبت ہے ان کی جناب، عنایت ہے. اتنی محبت سے یاد کرتے ہیں اور اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، یقین مانیے بہت اچھا لگتا ہے. ایک بات کہوں آپ سے، زندگی کو کون چھوڑتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. جب آپ کا فن آپ کا جنون ہو اور یہ جنون آپ کی زندگی بن جائے، تو پھر آواز یہاں سے نہیں تو وہاں سے کہیں نہ کہیں سے تو اٹھے گی نا. ہم نے اس آواز کو جذب کرنا ہوتا، دبانا ہوتا، تو اتنی دور تک کبھی نہ پہنچ جاتے. یہ الگ بات کہ زندگی میں کسی ایک نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری آواز میری امانت ہے، لیکن جب اس نے خیانت کی تو ہم نے اس آواز کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک اس کی سوچ بھی نہیں جا سکتی تھی. محبت ہو تو بے حد ہو، جو نفرت ہو تو بے پایا. محبت ہو تو بے حد ہو، جو نفرت ہو تو بے پایا. کوئی بھی کام کم کرنا ہمیں ہرگز نہیں آتا. چوٹی پر نہ پہنچا جائے تو سکون ہمیں نہیں ملتا. پاؤں شل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ چلتے جائیں چلتے جائیں.
آج میں ان تمام چاہنے والوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو آج تک اس ٹیلی فون لائن پر نہ آ سکیں، جو آج تک صرف خاموشی سے سنتے رہیں، آج بول اٹھیں تو اچھا ہے. بول کہ لب آزاد ہے تیرے، آپ کی آواز بہت دور تک جاتی ہے. لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. یہ دل بہت اداس ہے جب سے خبر ہوئی، ملتے ہو تم خلوص سے ہر آدمی کے ساتھ. عزیز سامعین کرام، جہاں جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے وہ ہمیں سن سکتے ہیں www.radiodilbar.pk پر. امید ہے کہ اب آواز آپ کی سماعتوں سے ضرور ٹکرا رہی ہوگی. اگر ٹکرا رہی ہے تو اپنے ہونے کا احساس دلائیے گا. اور یاد رکھیے، میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، جب اہل لوگ سو جاتے ہیں تو نااہل لوگوں کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے. اس میں ان کا کمال نہیں، بلکہ اس کو میں اہل لوگوں کی ناکامی سمجھتا ہوں. محبتوں میں ہوس کے اسیر ہم بھی نہیں، غلط نہ جان کہ اتنے حقیر ہم بھی نہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0334933282 پر. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ میں مہروش بات کر رہی ہوں. مہروش بات کر رہی ہیں؟ ذہن نصیب مہروش صاحبہ، کہاں گم تھیں؟ بس سر کچھ مصروفیات تھیں اور ہیں، اور اس کے علاوہ آپ سنائیں کیسے مزاج ہیں؟ کرم ہے اللہ کا. 12:28 ہوا چاہتے ہیں اور آپ ابھی آئی ہیں. افسوس کی بات ہے. ویسے ایک بات ہے کہ آج میں نے پروگرام بھی میں سن نہیں پا رہی، اور کزن کے تھرو پتہ چلا ہے کہ پروگرام اسٹارٹ ہے. اچھا. تو اس وجہ سے مجھ سے رہا نہیں گیا. کال محبت ہے آپ کی. جو نمبر لگایا تو ماشاءاللہ سے پہلی دفعہ ہی لگ گیا. اصل میں باقی سارے سوئے ہوئے ہیں نا، اسی لیے آپ کا نمبر لگ گیا. اچھا. نہیں ہو سکتا ہے کہ میں تو لکی ہوں. ہاں، اس وجہ سے آپ پیدائشی طور پر لکی واقع ہوئے ہیں، خوش قسمت واقع ہوئے ہیں. کیا لے کر آئے ہیں آج؟ میں آج ایک نظم لے کے آئی ہوں. چونکہ میں نے کسی چیز وغیرہ کی تیاری نہیں کی، جو ایک نظم مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور نظم محسن نقوی صاحب کی. جی ضرور نظم سنائیے گا اور جاتے ہوئے کچھ گنگنائیے گا. پتہ نہیں پھر کب آپ سے بات ہوتی ہے یا ہوتی بھی نہیں. جی. اچھا. میں نے اس طور سے چاہا تجھے اکثر جانا، جیسے صحراؤں کو بے انت سمندر چاہے. میں نے اس طور سے چاہا تجھے اکثر جانا، جیسے مہتاب کو بے انت سمندر چاہے. جیسے سورج کی کرن سیکھ کے دل میں اترے، جیسے خوشبو کو ہوا اور رنگ سے ہٹ کر جائے. واہ واہ. جیسے پتھر کے کلے جیسے کرن پھوٹتی ہے، جیسے غنچے کھلے موسم سے حنا مانگتے ہیں. واہ واہ. جیسے خوابوں میں خیالوں کی کمان ٹوٹتی ہے، جیسے بارش کی دعا آپ بلا پا مانگتے ہیں. میرے ہر خواب میں میرے سچ کی گواہی دے گا، میرا ہر خواب میرے سچ کی گواہی دے گا. وہ ستے دید نے تجھ سے تیری خواہش کی ہے. ہائے ہائے. میری سوچوں میں کبھی دیکھ سراپا اپنا، میں نے دنیا سے الگ تیری پرستش کی ہے. خواہش دید کا موسم کبھی دھندلا جو ہوا، نوچ ڈالی ہیں زمانے کی نقابیں میں نے. تیری پلکوں پہ اترتے ہوئے صبحوں کے لیے
तोड़ डाली है सितारों की तनाबे मैंने। वाह। मैंने चाहा कि तेरे हुस्न की कुलनार फिजा मेरे गजलों की कतारों से महकती जाए। मैंने चाहा कि मेरे पन के गुलिस्तान की बहार तेरी आंखों के गुलाबों से महकती जाए। वाह। ते तो ये था कि सजाता रहे लफ्जों के कवल मेरे खामोश ख्यालों में तकल्लुम तेरा। रक्स करता रहे बढ़ता रहे खुशबू का खुमार मेरी ख्वाहिश के जजीरों में तकल्लुम तेरा। तू मगर अजनबी माहौल की परवरदा किरण मेरी बुझती हुई रातों को सहर कर न सकी। तेरी सांसों में मसीहाई तो थी लेकिन तू बेचारा जख्मे गमे दीदे तर कर न सकी। तेरी सांसों में मसीहाई तो थी लेकिन तू बेचारे जख्मे गमे दीदे तर कर न सकी। तुझको मालूम ही कब है कि किसी दर्द का दाग। वाह वाह वाह। तुझको मालूम ही कब है कि किसी दर्द का दाग आंख से दिल में उतर जाए तो क्या होता है। तो क्या होता है। तू किसी माबद तबीयत है तुझे क्या मालूम। मौसम हिज्र जाए तो क्या होता है। क्या कहने। मौसम हिज्र ठहर जाए तो क्या होता है। तूने उस मोड़ पे तोड़ा है ताल्लुक के जहां देख सकता नहीं कोई भी पलट कर जाना। अब ये आलम है कि आंखें जो खुलेंगी अपनी याद आएगा तेरी दीद का मंजर जाना। वाह। मुझसे मांगेगा तेरे अहद मोहब्बत का हिसाब तेरे हिजरा का दहकता हुआ महशर जाना। वाह वाह। यूं मेरे दिल के बराबर तेरा गम आया है। क्या बात है जी। जैसे शीशे के मुकाबिल कोई पत्थर जाना। यूं मेरे दिल के बराबर तेरा गम आया है जैसे शीशे के मुकाबिल कोई पत्थर जाना। जैसे महताब को बेअंत समंदर चाहे मैंने सोच चाहा तुझे अक्सर जाना। तुझे अक्सर जाना। क्या कहने। क्या कहने। बहुत शुक्रिया सर। तरन्नुम में अता कीजिए जी कुछ भी कोई गजल या सॉन्ग या कुछ अपना सुना दें। इस वक्त तो बहरहाल शाम के गजल आ रही। जी मैंने कहा शाम के फैलने लगे साए थोड़ा सा स्लो अंदाज में सुना दीजिए। सिर्फ 2 शेर बस। चलिए। शाम के फैलने लगे साए शाम के फैलने लगे जाने हो क्यों आए। उसको देखा तो बोलते ही गए। उसको देखा तो बोलते ही गए। लफ्ज़ों के रुक पाए। उसका एहसान होगा फर्क पर। उसका एहसान होगा फर्क पर। जो कोई जाके बोले आए। शाम के फैलने लगे साए। जाने क्यों नहीं आए।
پھر بھی جانے ہم کیوں آئے. کیا خوب کہا، کیا خوب کہا جناب، بہت خوب، بہت خوب. بہت شکریہ سر. بڑی نوازش محترمہ. جاتے ہوئے پروگرام کے حوالے سے 2 جملے. مجھے کہنے یا آپ کو کہنا؟ آپ نے کہنے. اگر مجھ سے پوچھیں تو سر اگر سچ بتاؤں اتنے عرصے سے میں سن رہی ہوں، تقریباً 3 سال ہو گئے، تو آج تک مجھے کوئی ایسا لفظ نہیں ملا کہ میں اس پروگرام کے حوالے سے کہوں. جہاں تک میری زندگی کا اس سے تعلق ہے وہ بہت گہرا ہے، اور میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ میں ایسی نہ تھی جس طرح مجھے اس پروگرام کے تھرو جانا گیا، پہچانا گیا یا مجھے بنایا گیا ہے. تو بہت کم الفاظ یہ ہوں گے کہ شو بہت اچھا ہے، شاعری بڑی اعلیٰ پائی کی ہے، یا آپ کا انداز اچھا ہے. کبھی میں نے یہ کہ تعریف نہیں کی. کہتے ہیں کہ اچھی چیزوں کو جو کہتے ہیں جو وقتی ہوتی ہے انہیں سراہا جاتا ہے، اور جو خاص کر اچھی ہوں یا اچھی چل رہی ہوں تو ان کی کیا حوصلہ افزائی. انہیں تو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کیسے کیسے پیار کرنے والے لوگ سن رہے ہیں، یا کون سے لوگ جو ہیں جو اردو ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں. تو سر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. نوازش. جو چاہنے اور سمجھنے والے ہیں ان کے اس پروگرام کی جتنی قدر ہے انہیں کو معلوم. بس اتنا ہی کہتا ہوں. بجا کہا. خوش رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. اللہ نگہبان. بہت شکریہ. اللہ حافظ. شام کے پھیلنے لگے سائے، پھر بھی جانے وہ کیوں نہیں آئے. اس کو دیکھا تو بولتے ہی گئے، لفظ ہونٹوں پہ رک نہیں پائے. اس کا احسان ہوگا فرخ پر، کوئی جا کر اسے جو لے آئے. عزیز سامنے کرام، اسٹوڈیو کی گھڑی میں 12:39 ہوا چاہتے ہیں. مہروش صاحبہ نے جو کہا بہت اچھا کہا. بڑی نوازش محترمہ. اللہ آپ کو سدا سکھی رکھے. آمین. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو. شاید بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن خیر کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا. ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی کیا حال ہے؟ کرم ہے اللہ کا. جناب کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ محسن بات کر رہا ہوں ضروری سے. خوش آمدید زہ نصیب. کیسے مزاج ہے بھائی؟ کیسے سر؟ شکر اللہ کا کرم ہے. کیا لے کر آئے ہیں؟ سر ایک نظم ہے، اس کو ایک کوشش کی ہے، اتنا سی چھوٹی سی کوشش ہے، امید ہے کہ آپ سب کو اچھی لگے گی. جی ضرور. کمی بیشی ہو تو اسے پہلے سے معذرت کرتا ہوں. جی جی ضرور عطا کیجیے. یوں چھوڑ کر جانا بغاوت کی علامت ہے، مگر ابھی میرے تیری چاہت سلامت ہے، تیری چاہت سلامت ہے. بڑی اجلت میں کر بے سے
ایسا فیصلہ پیار مگر کیا جس قدر مجھ کو وہ تو اب ہو چکا پیارے مگر اتنا ہی کہنا ہے زمانہ جان لو پیارے چراغ ہاتھ میں لے کر اگر تم ڈھونڈنے نکلو تو بھی کو نہ مل پائے میرے جیسا کوئی ہمدم جو بس تم پہ ہی مرتا ہو تمہارے نام کی خاطر تمہارے نام کی خاطر زمانے بھر سے لگتا ہو سنو ہمدم زمانے میں مکمل کچھ نہیں ہوتا اگر تم میرے پاس آتے میرے سینے سے لگ جاتے تو میرا یہ ادھورا پن نہ رہ پاتا سنو ہمدم سنو پیارے اگر تم کو شکایت تھی تو تم اظہار کر لیتے تمہاری ہر شکایت کو سرے تسلیم خم کر کے میں اکثر دور کر لیتا مگر یوں چھوڑ کر جانا بغاوت کی علامت ہے مگر پھر بھی میرے دل میں تیری چاہت سلامت ہے تیری چاہت سلامت. سبحان اللہ جناب، کیا بات ہے آپ کی. تھینک یو سر. کیا بات ہے جناب، کیا ترنم تھا، مزہ آ گیا جی. تھینک یو. ہر لفظ کے ساتھ یقین مانے کہ وجود میں ایک کھلبلی سی مچتی گئی. کیا بات ہے، بہت خوب. بس سر یوں سمجھے کہ نظم کا حق ادا ہو چکا ہے. نظم کا حق آپ نے ادا کر دیا. یقین مانے مجھے بہت خوش کر دیا. لیکن میرے دل میں آپ کی چاہت اب بھی سلامت ہے، تب بھی سلامت تھی اور پھر بھی سلامت ہی رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. بس وہی بات ہے جی. انشاءاللہ آؤں گا جہاں پر بھی ہوں گا. بڑی نوازش. اللہ آپ کو خوش رکھے. مگر یوں چھوڑ کر جانا بغاوت کی علامت ہے، مگر پھر بھی میرے دل میں تیری چاہت سلامت ہے. عزیز سامعین اکرام، اس نظم کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آئی ہے. یہی
رات کنارے کا پروگرام تھا، شدید گرمی تھی، 2014 کا سال تھا، اور مجھے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی ایک چاہنے والے کی. اس نے لائیو اس نظم کو زبانی پڑھا، سنایا، لیکن جب وہ درمیان میں پہنچا تو اس کی ہچکی بن گئی. اس نے آخری کے چند مصرے جس انداز میں مکمل کیے وہ میں ہی جانتا ہوں. میری آنکھوں میں بھی نمی آ چکی تھی، دل بجھ سا گیا تھا. میرے پاس لفظ نہیں ہے. آپ کی محبتیں بہت بھاری ہیں. میں اتنا بوجھ برداشت کرنے والا کبھی نہیں تھا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے آپ دوستوں سے اتنی بے انتہا محبت ملے گی. میں نے کبھی خود کو اس قابل بھی نہیں سمجھا تھا. میں اب بھی خود کو اس قابل، ایک لمحے کے لیے بھی خود کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں. بس یہ میرے مالک کا کرم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. پروردگار جب کسی انسان پہ مہربان ہوتا ہے تو اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت بھر دیتا ہے. یہی اس بات کی نشانی ہوا کرتی ہے کہ مالک آپ سے راضی ہے، مالک آپ سے خوش ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب مالک خوش ہوتا ہے تو بندے بھی خوش ہوتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. پتہ نہیں کس کس کی دعائیں لگ چکی ہیں کہ آپ کے دلوں میں میری محبت ڈال دی ہے. میں ان لفظوں کے ساتھ کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتا. میں کچھ بھی ایسا بناوٹی نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے آؤں تو ایک طرح سے میری آواز آئے اور عام زندگی میں دوسری طرح. بس یہ آپ کی محبت ہے. بھول کر کاندھا نہ دینا تم جنازے کو میرے، پھر کہیں زندہ نہ ہو جاؤں سہارا دیکھ کر. یوں میرے دل کے برابر تیرا غم آیا ہے، جیسے شیشے کے مقابل کوئی پتھر جانا. عزیز سامعین کرام، ایک دفعہ پھر ایک ایسا ٹریک جو ایک دفعہ میں شامل کر چکا ہوں، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ ایک پروگرام میں ایک ہی ٹریک 2 دفعہ چلے گا. آپ تمام چاہنے والوں کے نام. خوشبوؤں کی طرح بکھرتا
میں بھلا اس کا یقین کیسے کروں؟ وہ تو سچ بولنے سے ڈرتا ہے، وہ تو سچ بولنے سے ڈرتا ہے۔ محبت اوس کی صورت پیاسی پنکھڑی کے ہونٹ کو سیراب کرتی ہے، گلوں کی آستینوں میں انوکھے رنگ بھرتی ہے، سحر کے جھٹپٹے میں گنگناتی مسکراتی جگمگاتی ہے۔ محبت کے دنوں میں دشت بھی محسوس ہوتا ہے کسی فردوس کی صورت، محبت اوس کی صورت۔ محبت ابر کی صورت دلوں کی سرزمین پہ گھر کے آتی ہے، برستی ہے، چمن کا ذرہ ذرہ جھومتا ہے، مسکراتا ہے، ازل کی بے نمو مٹی میں سبزہ سر اٹھاتا ہے۔ محبت ان کو بھی آباد اور شاداب کرتی ہے جو دل ہیں قبر کی صورت، محبت ابر کی صورت۔ محبت آگ کی صورت، محبت آگ کی صورت بجھے سینوں میں جلتی ہے تو دل بیدار ہوتے ہیں۔ محبت کی تپش میں کچھ عجب اسرار ہوتے ہیں کہ جتنا یہ بھڑکتی ہے عروج سے جاں مہکتی ہے، دلوں کے ساحلوں پہ جمع ہوتی اور بکھرتی ہے۔ محبت جھاگ کی صورت، محبت آگ کی صورت۔ محبت خواب کی صورت نگاہوں میں اترتی ہے کسی مہتاب کی صورت، ستارے آرزو کے اس طرح سے جگمگاتے ہیں کہ پہچانی نہیں جاتی دلے بےتاب کی صورت۔ محبت کے شجر پہ خواب کے پنچھی اترتے ہیں تو شاخیں جاگ اٹھتی ہیں، تھکے ہارے ستارے جب زمیں سے بات کرتے ہیں تو کب کی منتظر آنکھوں میں شمع جاگ اٹھتی ہیں۔ محبت ان میں جلتی ہے چراغ آب کی صورت، محبت خواب کی صورت۔ محبت درد کی صورت گزشتہ موسموں کا استعارہ بن کے رہتی ہے، شبان ہجر میں روشن ستارہ بن کے رہتی ہے۔ منڈیروں پر چراغوں کی لوئیں جب تھر تھراتی ہیں، نگر میں نا امیدی کی ہوائیں سنسناتی ہیں، گلی میں جب کوئی آہٹ کوئی سایہ نہیں رہتا، دکھے دل کے لیے جب کوئی دھوکہ بھی نہیں رہتا،
غموں کے بوجھ سے جب ٹوٹنے لگتے ہیں شانے تو یہ ان پہ ہاتھ رکھتی ہے کسی ہمدرد کی صورت. گزر جاتے ہیں سارے قافلے جب دل کی بستی سے، فضا میں تیرتی ہے دیر تک یہ گرد کی صورت، محبت درد کی صورت. عزیز سامعین کرام، اسٹوڈیو کی گھڑی میں 1:06 ہوا چاہتے ہیں. تقریباً میرا اور آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن FM 94 کی ذرا نوازی ہے کہ مجھے کچھ زیادہ ہی چھوٹ دی ہوئی ہے. لیکن خیر، یہ محبتیں ہیں ان کی. یہ الگ بات کہ میں نے کبھی ان کا فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ کبھی اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ سے اتنی محبت کرتا ہو. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ زندگی کی شاہراہ پر چلتے چلتے اور بہت سے لوگوں سے ملتے ملاتے لوگ آپ کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. بعض اوقات لوگ آپ کو شدت سے چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں اور آپ کی زندگی سے جڑی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ اس انسان کی محبتوں کا بھی ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں. بے بسی کا فائدہ تو میں نے سنا تھا کہ لوگ اٹھاتے ہیں، لیکن محبتوں کا فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں یہ میں نے بہت کم سنا ہے، لیکن سنا ضرور ہے. لیکن میرا ماننا ہے کہ جو انسان اپنے فن کی بدولت آگے بڑھتا ہے یا بڑھ چکا ہوتا ہے اور پھر اس کی زندگی میں کئی چہرے، کئی دوست ایسے آتے ہیں جو اس کے فن سے محبت رکھتے ہیں، لیکن وہ انسان جب کسی کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نہ تو وہ رہتا ہے اور نہ اس کا فن زندہ رہتا ہے. اس لیے دل سے ایک گزارش ہے آپ تمام چاہنے والوں سے کہ کبھی کسی انسان کی مجبوری کا یا محبتوں کا فائدہ کبھی مت اٹھائیں، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے. عین ممکن ہے کہ زندگی آپ کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کرے جہاں پر آپ بھی بے بس ہوں، جہاں پر آپ بھی کسی کو ٹوٹ کر چاہتے ہوں، جہاں پر آپ کے لیے بھی کوئی انسان اتنا معتبر ہو، اتنا عظیم ہو کہ وہ آپ کو کہے بیٹھو تو آپ بیٹھ جائیں اور وہ کہیں دوڑو تو آپ دوڑنے لگو. جب ایسے حالات زندگی میں آتے ہیں تو انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے، بہت بے بس ہو جاتا ہے. بس وقت کی بات ہوتی ہے. یہ زندگی کا جو پہیہ ہے، کبھی آپ اس کے اوپر ہوتے ہیں تو کبھی آپ اس کے نیچے ہوتے ہیں، کیونکہ اس پہیے نے ہمیشہ چلتے رہنا ہے. کچھ اس انداز سے آپ زندگی گزاریں کہ آپ اوپر ہی رہیں، پہیے کے ساتھ اپنے آپ کو آگے گھماتے رہیں. یہ نہ ہو کہ کہیں آپ ساکت ہو گئے تو پہیہ جب گھومے گا تو آپ ہی کو کچل دے گا. بات ذرا سمجھنے کی ہے. اور میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ میرے چاہنے والے، میرے سننے والے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. جاتے جاتے آپ سے چند ایک
ضروری باتیں کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے. جو آتا ہے اس کو جانا بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ وقتی طور پر اپنے کسی عذر کی وجہ سے، اپنی کسی مجبوری کے تحت کچھ وقت کے لیے انہیں آنکھوں سے اوجھل ہونا ہوتا ہے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس قدم کے اٹھانے پر خود کو مجبور پاتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی ہے اور زندگی کبھی ایک سی نہیں ہوتی. وقت، حالات، واقعات، بے بسی، مجبوریاں انسان کو بہت کچھ کرنے پر آمادہ بھی کر لیتی ہیں اور مجبور بھی. شاید کچھ وقت کے لیے آپ سے دوری ہو، لیکن انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا تو آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا. لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ FM 94 کچھ ایسی سہولت میسر فراہم کرے گا، کچھ ایسی سہولت فراہم کرے گا جس کی بدولت میں آپ تک پہنچ سکوں گا. یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا یقین ہے، کیونکہ یہ بات تو اٹل حقیقت ہے کہ نہ میں آپ کے بنا رہ سکتا ہوں اور نہ آپ میرے بنا. ہمارا آپس میں رشتہ ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے، کچھ اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ ہم چاہیں بھی تو ایک دوسرے سے خفا نہیں ہو سکتے. اور اب تو ہم نے ایک نئی شروعات کی ہے. اگر آپ سچے دل سے رات کنارے کو چاہتے ہیں، مجھے چاہتے ہیں، تو ادب کے فروغ میں میرا ہاتھ بٹائیں، میرے قدم سے قدم ملائیں، اور جو سفر ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہمارے ساتھ آگے بڑھیں. کل کا اجلاس بہت اہم ہے، اس لیے آپ تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ ضرور آئیے گا. دیکھیے گا کہ ہم نے پچھلے کئی برسوں کی محنت سے کیا اخذ کیا ہے، ہم نے کیا پایا ہے. مانا کہ ہم نے بہت کچھ کھویا بھی ہے، لیکن جو پایا ہے وہ کھونے سے کہیں بڑھ کر ہے. زندگی کے حسین ترکش میں اتنے بے رحم تیر ہوتے ہیں، وہ پرندے جو آنکھ رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں.
مشہور کوئی غم کا فسانہ نہیں کرتے. ہم حد سے زیادہ دل دیوانہ نہیں کرتے. اور بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے. یہ بھی پوچھیں گے کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو. انگلیاں اٹھیں گی سوکھے ہوئے بالوں کی طرف. چوڑیوں پر بھی کئی طنز کیے جائیں گے. کانپتے ہاتھوں پہ بھی فکر کسے جائیں گے. لوگ ظالم ہیں ہر ایک بات کا تانا دیں گے. باتوں باتوں میں میرا ذکر بھی لے آئیں گے. ان کی باتوں کا ذرا سا بھی اثر مت لینا، ورنہ چہرے کے تاثر سے سمجھ جائیں گے. میرے بارے میں کوئی بات نہ کرنا ان سے. بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. عزیز سامنے کرام، اسٹوڈیو کی گھڑی میں 1:17 ہوا چاہتے ہیں. پروگرام آپ سن رہے تھے رات کنارے. میں تھا آپ کا میزبان فرخ نواز. عزیز سامنے کرام، آپ کی سماعتوں کی نظر اپنے چند شیئر کرنا چاہوں گا. تم سے روٹھے ہوئے مدت گزری. تم سے روٹھے ہوئے مدت گزری. اب تو آ کر مجھے منا لیجئے. کر دیا میں نے اس کا کام تمام. اب تو دل میں مجھے بسا لیجئے. جو کہیں گے وہ مان لوں گا، مگر رخ سے پردہ ذرا ہٹا لیجئے. توڑ آیا ہوں اپنا ہر رشتہ، اپنے سینے سے اب لگا لیجئے. کہیں لگ جائے نہ نظر فرخ، ایک دل گال پر لگا لیجئے. عزیز سامعین کرام، میرا اور آپ کا ساتھ آج یہی تک تھا. پچھلے 2 گھنٹے کے دورانیے میں کوئی کمی بیشی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو چھوٹے بڑا سمجھ کر اور بڑے اپنا سمجھ کر معاف کر دیجیے گا. رات کنارے کا یہ سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی دل آزاری، کچھ بھی میری جانب سے ہوا ہو تو میں دل سے آپ سے معافی چاہتا ہوں. زندگی بے اعتبار ہے، کچھ پتہ نہیں، کچھ علم نہیں. پھر زندگی کس موڑ پر آمنا سامنا ہوتا ہے یا ہوتا بھی نہیں. جتنا وقت گزرا بہت اچھا گزرا. بے انتہا محبتیں میں نے سمیٹی، یہاں تک کہ آپ کی محبتیں زیادہ اور میری جھولی تنگ پڑ گئی. میں آپ کے احسان کو صرف احسان نہیں بلکہ احسان عظیم سمجھتا ہوں. نہ تو میں پہلے کچھ ایسا تھا، نہ میں اب کچھ ایسا ہوں.
بس یہ آپ کی محبتیں ہیں اور میرے مالک کا مجھ پہ کرم ہے. ایک خوبصورت سی آواز کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں. مجھے اپنی نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پروگرام آپ سن رہے تھے رات کنارے، میں تھا آپ کا میزبان فرخ نواز. جہاں رہیں خوش رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پامان. گزر جانا ہے جی سے.
خوف سا